ماہ رمضان مبارک میسر آیا ہے، دن میں روزہ ہے، رات میں تراویح کا اہتمام بھی ہے، نوافل بھی ہیں، تلاوت بھی، خیر کے کاموں کا موقع ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر عطا ہو رہا ہے، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر عطا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ خیر سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ایک اہم نقطے کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ یہ مہینہ افضل ہے، اس مہینے کے دن بھی افضل، اس مہینے کی راتیں بھی افضل، اس مہینے کی نیکیاں بھی افضل، ان کا اجر و ثواب بھی زیادہ۔ آخر کیوں؟ کوئی تو سوال ہے، سوال کا جواب ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن حکیم کا نزول ہوا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن حکیم نازل کیا گیا۔ یہ مہینہ ہے جس میں قرآن حکیم نازل کیا گیا۔ سارے مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں، مگر رمضان افضل کیوں ہے؟ اس میں قرآن کریم کا نزول ہوا، یہ اہم نقطہ ہے۔ ساری راتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، مگر قدر کی رات افضل کیوں ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن حکیم کو قدر کی رات میں نازل کیا۔ معلوم ہوا رمضان افضل قرآن کریم کی وجہ سے، قدر کی رات افضل قرآن کریم کی وجہ سے۔ اچھا، نماز تو پورا سال ہم ادا کرتے ہیں، نوافل بھی، اذکار بھی، تسبیحات بھی، دعائیں بھی، اور انفاق بھی، اور مال خرچ کرنا بھی۔ دو خاص عبادات اس ماہ مبارک میں ہیں اور ہم اس کا اہتمام کر رہے ہیں۔ دن کا روزہ ہے اور رات میں قیام ہے، تراویح کی نماز۔ یہ دونوں بھی قرآن کے ساتھ وابستہ ہیں۔ بھلا کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں جو فرمایا فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو کوئی تم اس ماہ مبارک کو پائے اس پر لازم ہے کہ اس ماہ مبارک کے روزے رکھے۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے ایک رعایت عطا فرمائی ہے، کوئی بیمار ہے یا سفر کی حالت میں ہے تو ابھی روزہ نہ رکھے، چھوڑ دے، بعد میں قضا کرنی ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے البقرہ کی آیت نمبر 185 میں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، دیکھو گنتی پوری کرنا۔ سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے روزے رہ گئے، خواتین کے مخصوص معاملات کی وجہ سے روزے رہ گئے، بعد میں گنتی پوری کرنا کیوں؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے جو قرآن پاک کی صورت میں ہدایت عطا فرمائی اس پر تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور شکر ادا کرو۔ یہ قرآن پاک اس قدر عظیم نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر شکرانے کے لیے اتنی مشقت والی عبادت سے ہمیں گزار رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن پاک پر شکرانہ ادا کرنے اور قرآن پاک پر اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے دن کے روزے دیے گئے۔ رات کا قیام تو ہے قرآن کریم کے سننے سنانے کے لیے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیوائن اسکیم ہمیں عطا فرما دی؟ کروڑوں مسلمان تراویح کی نماز میں کھڑا ہے، لاکھوں حفاظ سنا رہے ہیں، لاکھوں پیچھے سامع جن کو ہم کہتے ہیں سننے والے سن رہے ہیں۔ ذرا کوئی غلطی کرے، چاہے 70 برس کا کوئی بڑے سے بڑا حافظ اور عالم کیوں نہ ہو، پیچھے سے لقمہ آ جاتا ہے۔ یہ ڈیوائن اسکیم کے مطابق قرآن پاک کی حفاظت کا بھی اہتمام ہو رہا ہے۔ البتہ دن کا روزہ قرآن پاک کے ساتھ جڑا ہوا، اس کے شکرانے کے لیے، رات کا قیام قرآن پاک سے تعلق کی مضبوطی کے لیے۔ حاصل کلام اگر غور کریں تو فوکل پوائنٹ ہے ماہ رمضان میں قرآن حکیم۔ یہ ساری فضیلت، یہ ساری برکتیں قرآن پاک کی وجہ سے، یہ دن کے روزے کی عبادت، رات کے قیام کی عبادت قرآن پاک کی وجہ سے۔ اب سوال یہ ہے اس قرآن کریم سے ہمارا تعلق کتنا ہے؟ بس اتنا کہ ماہ رمضان میں تلاوت کر لی، اس کے بعد اس کو بند کر دیں گے، سالہ سال بند رہے گا؟ یا ہم نے اجر لے لیا مگر ہمیں پتہ ہی نہ چلا کہ کیا اس میں لکھا ہے؟ اجر ملتا ہے، بغیر سمجھے تلاوت کا ثواب بھی ملتا ہے، مگر قرآن کہتا ہے ہدی للناس، یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے، ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو ایک بہت بڑی کمی کیا ہے؟ ہمیں معلوم نہیں قرآن پاک میں کیا لکھا۔ تو گزارش ہے کوئی کوشش ایسی کی جائے، بہت سارے پروگرامز پیش ہو رہے ہیں، مساجد میں بھی اہتمام ہوتا ہے۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دورہ ترجمہ قرآن تراویح کے ساتھ شروع کیا، وہ سلسلے بھی جاری۔ جہاں کہیں موقع میسر آئے کوشش کریں کہ ہم قرآن پاک سے اپنے تعلق کو قائم کریں، ترجمہ تشریح کا مطالعہ کریں۔ بہت سے اہل علم کا بیان شدہ موجود ہے، اس کی سماعت ہو سکتی ہے۔ اور اگر ماہ رمضان جو کہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس میں اگر سیکھنے سکھانے سمجھنے کی طرف توجہ نہ ہو، ہدایت کے حصول کی طرف توجہ نہ ہو، تو باقی 11 مہینے ہم کیا کر سکیں گے؟ ہم سب کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن حکیم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ اور آپ فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت قرآن حکیم کی سمجھ لینا یہ 100 رکعت مراد نفل سے افضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ اس کے سمجھنے، اس کے سیکھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ساری مشق ماہ رمضان کی جو کرائی جا رہی وہ اس قرآن پاک سے تعلق کی مضبوطی کے لیے بھی ہے۔ www.darsequran.com